اوج بن انق کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ شام کی مقدس زمین تم کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو، اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کنعان میں ہی تھا۔ اب مصر میں ہوا، بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وہی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرنا کہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو ان کو حکم کرے گا تو وہ اس پر عمل کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان پہنچے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظلم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہہ میں مچھلی پکڑ کر لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اور معرج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا بڑا لمبا جوان تھا، اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی۔ یعنی وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، اور وہ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اس کے باپ کا نام انق تھا۔ اور معرج النبوت میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سیبان تھا اور ماں کا نام انق تھا، وہ بنت آدم تھیں۔ پس اوج بن انق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انق نے ان سب کو پکڑ کر اپنی آزار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، پس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جبراروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جبار و ظالموں کا حال جو ہم دیکھ کے آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے۔ پس 10 آدمی سردار نقیب نے عید شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور اوج بن انق کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن 2 شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عید شکنی نہ کی، اور یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ، نہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ اور ہر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا،
بولی قوم اے موسیٰ وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر، وہ یعنی یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے، وہ دونوں بزرگ نیک دینت تھے۔ ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے وہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار نہایت قوی ہے اور اللہ تم کو فتح دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا۔ تم لوگ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے، ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بددعا کی۔ ترجمہ، وہ بولے موسیٰ علیہ السلام اے میرے رب، میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو عمالقہ جبار سے، ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا اور ان کے ملک کے شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی خوبیاں بیان کی اور وہاں مسلط تھے۔ عمالقہ ان کی قوت زور بھی بیان کیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کرو اور قوم دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر سے 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص قائم نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور اور قوت کو سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر مصر جائیں، اور اپنی نقصیر کی وجہ سے 40 برس شام کے فتح میں دیر لگی، اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس زمانے کے سب لوگ مر گئے مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالوت۔ ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ موسیٰ اور ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے۔ جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا ارادہ کیا، تمام رات چلتے رہے۔ صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی جگہ پر موجود ہیں۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا ابھی تک گھوم پھر کر وہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بددعا سے یہ حال ہوا۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ ملک شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل نے اللہ پر توکل کر کے اسی جگہ پر رہے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے۔ جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 برس محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے، اور وہ طیہ کے درمیان فلسطین، اردن اور مصر کے ہے۔ اس میدان یعنی طیہ کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر اوج کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ ان کو پکڑ کر چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دیں اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو کر مارا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا اور وہ مردود وہیں گر کر مر گیا۔
40 برس سے بنی اسرائیل تیہ مذکور میں تھے، اور ادھر لاش اوج بن انک کی میدان میں پڑی تھی، اور گوشت پوست گل گیا تھا، اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔